الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعم ربنا نكذب. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا فرمایا جنوں کو آگ کے خالص شعلے سے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انس و جن تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے. اب اللہ نے یہاں پھر تخلیق انسان کا ذکر فرمایا. یاد رکھیں کہ پورے قرآن پاک میں اگر آپ نظر ڈالیں اور غور کریں، کبھی تو اللہ نے اتنا فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، جیسے اسی صورت میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جس نے بنایا آدمی، بس اتنا. اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی. اللہ نے ارشاد فرمایا انی خالق بشرا من طین، تحقیق میں ایک انسان بشر مٹی سے، تین، وہاں لفظ صرف مٹی ہے، تین. اچھا، اسی طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے، تو وہاں تین کے بجائے تراب کا ذکر ہے. یعنی ایک آیت میں نے فرمایا تین اور ایک آیت میں فرمایا تراب. تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَّهِينٍ. تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا فرمایا. اور کہیں فرماتی ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دافق يخرج من بين الصلب والترائب. اللہ نے فرمایا بس غور کرو
کہ اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے اس کو ایک ٹپکنے والے پانی سے پیدا کیا جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. تو وہاں بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ ایک پانی ہے اور وہ ٹپک کے نکلتا ہے اور پشت سے اور سینے سے. تو وہاں اللہ پاک نے اس پانی کا ذکر فرمایا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں اس بندے کو جس کو ہم نے ایک نطفہ سے پیدا کیا ہے اور یہ جب پیدا ہو گیا بڑا ہو گیا عقل مند ہو گیا اب اللہ کے ساتھ جھگڑے کرتا ہے مقابلے کرتا ہے. تو وہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا انا خلقناہ من نطفۃ، وہاں ذکر نطفے کا آیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفہ، پھر اس نطفے کے بعد ہم نے بنایا علقہ، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، اور اس کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس کے ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا. ثُمَّ انشأناه خَلْقًا آخَرَ، جب اس کا ڈھانچہ مکمل ہو گیا تو ہم نے اس میں روح پھونک دی. تو سارے قرآن میں نظر ڈالیں کہیں تو صرف اتنا آتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بس. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پھر آگے تفسیر آ گئی خلق الانسان من علق. تو یاد رکھیں کہ ان آیات پہ جب مخالفین اسلام جو ہیں وہ نظر ڈالتے ہیں اور ان کے دلوں میں عناد ہے، بغض ہے، اسلام دشمنی ہے، تو انہی آیات کو وہ نوجوانوں کو چکر دینے کے لیے پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی کہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، کہیں فرماتے ہیں کھن کھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور کہیں فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک پانی سے پیدا کیا، اور کہیں فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اور کہیں فرماتے ہیں ہم نے اس کو ٹپکنے والے سے. یہ کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ کا کلام ہے نعوذ باللہ تو اللہ بھول گئے، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. تو آج کل جو دشمنان اسلام ہیں اور دشمنان دین ہیں، اور خاص طور پہ جو اسلام کی اور قرآن کی ضد میں ویب سائٹس پہ کام کر رہے ہیں، وہ یہ شبہات ڈال دیتے ہیں انسان. مشکل یہ ہوتی ہے میرے عزیز کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو کریم ہے، جو اچھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کی اولادیں ہیں، وہ تو دین اور اسلام کو سمجھتے ہی نہیں، اور کبھی دینی مدرسوں میں پڑھے ہی نہیں. وہ تو پیدا ہوئے اور اس کے بعد جناب وہ نرسری میں چلے گئے، اس کے بعد جناب وہ انگلش میڈیم میں چلے گئے، وہاں سے نکلے تو کوئی آکسفورڈ چلا گیا، کوئی ہارورڈ چلا گیا، کوئی فونیکس چلا گیا، کوئی برکلے چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا. اس غریب کا قصور کیا؟ اس نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اسلام نام کس چیز کا ہے. وہ اتنا جانتا ہے میرا باپ مسلمان تھا اور میں بھی مسلمان ہوں. وہ زیادہ سے زیادہ اس کو کلمہ شریف آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ اتنا جانتا ہے مکہ شریف بھی ہے، مدینہ شریف بھی ہے، بس. اس کے علاوہ تو وہ غریب کچھ بھی نہیں جانتا. ایک دفعہ کچھ تبلیغی حضرات جو ہیں وہ یورپ کے کسی ملک میں گئے. اتفاق یہ تھا کہ اس علاقے میں مسجدیں بہت کم ہوتی ہیں، اور اگر مسجد ہو تو وہ گھروں کے اندر ہوتی ہے، یعنی وہ اصل مکان ہوتا ہے، مکان کے اندر ایک مصلی بنا دیا. اب باہر سے تو نہ کوئی علامت ہے، نہ مینار ہے، نہ نظر آتی ہے کہ وہ مسجد ہے. اب محلے والے تو جانتے ہیں نا کہ فلاں جگہ مسجد ہے، باہر والے کو کیا پتا. اب وہ غریب ڈھونڈتے کہ کہاں جائیں، اور اوپر سے سردی پڑ رہی ہے، تو ہم نے رات بھی گزارنی ہے اور پھر ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں. اتفاق سے سامنے دیکھا انہوں نے تو ایک کلب تھا، اس میں چلے گئے.
پہلے تو سیکورٹی نے روک لیا کہ یار تم کون لوگ شلوار قمیص اور پگڑیاں شگڑیاں باندھ کے آ گئے ہو، یہاں تو سوٹ کے بغیر داخلہ منع ہے۔ اور نے کہا ہم تو مسافر ہیں بابا، ہمیں تو پتہ نہیں یہاں کیا۔ اتنی دیر میں وہ جو مینیجر تھا وہ باہر گاڑی پہ آیا، رکا ہوا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں 5-4 آدمی ہیں۔ اس نے آ کے ہم اس سے بات کی بھی کیا چاہتے ہو؟ ایک آدمی انگریزی بولتے ہوئے نے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، ہم مسجد ڈھونڈ رہے ہیں، مسجد ہمیں ملی نہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اور نے کہا اچھا آپ آئے۔ وہ ان کو لے گیا اپنے آفس میں، اس نے بات کھلوایا، وضو کرو، اس نے کہا نماز پڑھو، اور ان کے پاس کمپس تھے، انہوں نے دیکھ لیا کعبہ شریف ادھر ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اس نے چائے منگوائی، ان کو چائے بھی پلائی۔ اس نے کہا جو آپ کیا کر رہے تھے، یہ جو کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی یوں چلے جاتے تھے، کبھی سجدے، یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا نماز پڑھ۔ انہوں نے کہا میرا دادا بھی ایسے کرتا تھا، میرا خیال ہے کہ شاید وہ بھی تمہاری طرح مسلمان تھا، لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا میرا دادا جو ہے نا وہ بھی ایسی حرکتیں کرتا تھا جیسے تم کر رہے ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی تمہارے مذہب پہ تھا۔ اس نے کہا تم کون؟ اس نے کہا مسلمان ہوں۔ اور نے کہا کلمہ شریف آتا ہے تمہیں؟ نے کہا کبھی زندگی میں نہیں پڑھا، تو آئے گا کہاں سے؟ لیکن انہوں نے کہا پھر کیسے مسلمان ہو؟ کہا میرا باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، ہمارے پاسپورٹ میں کھانے میں مسلم لکھا ہوا ہے، تو میں بھی آگے مسلم لکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے دادا تو یعقوب کہتا تھا، لیکن یہ مجھے جیکوب کہتے ہیں۔ تو اب تو میں جیکوب ہوں، یعقوب تو مجھے آتا ہی نہیں، یعقوب کون تھا؟ انہوں نے کہا اچھا تم کوئی 1-آدھا گھنٹہ ہمیں دے سکتے ہو؟ اس نے کہا ابھی تو میرا ڈیوٹی ٹائم ہے، میں اپنا آدمی تمہیں ساتھ دیتا ہوں، یہاں سے اگلے محلے میں مسجد ہے، وہاں وہ جا کے تمہیں چھوڑ آئے گا، اور کوئی ٹائم آپ بتا دیں پھر میں وہیں آپ کو ملوں۔ انہوں نے کہا کل کسی وقت آ جاؤ، ہم تو مسجد میں ہوں گے، ہمارا وہ گھر ہے یہاں۔ تو اب وہ دوسرے دن آیا، تم نے کہا اس بیچارے کو کلمہ نہیں آتا تھا، اس کو ایمان کا پتہ نہیں تھا، اللہ رسول کا پتہ، وہ کہتا مسلمان، میرا باپ بھی مسلمان تھا، میرا دادا بھی مسلمان تھا۔ تو اس لیے میرے عزیز جو ہمارے بچے اس حالت میں جوان ہوئے ہیں، ان کو جب یہ ساری آیتیں وہ نکال کے سناتے ہیں کہ دیکھو جی آپ کا خدا کہتا ہے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہتا ہے تراب سے پیدا کیا، پھر کہتا ہے پانی سے پیدا کیا، پھر کہتا ہے نطفے سے پیدا کیا، پھر کہتا ہے میں نے کھڑکتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی ٹھیکرے کی طرح جو بجتی ہے اس سے پیدا کیا۔ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا خدا نعوذ باللہ بھول گیا، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، پھر یہ خدا بنا ہوا۔ اسی لیے وہ ان کے دماغوں میں ایک خلجان پیدا کر دیتے۔ تو حالانکہ اگر آپ غور کریں تو یہی تو ایجاد قرآن ہے، یاد رکھو کہ قرآن اپنے مطلب کو مختلف اسلوب میں دہراتا ہے تاکہ انسان کے دماغ میں وہ جو اللہ کا فرمان ہے وہ جم جائے۔ دیکھو نا کبھی کبھی استاد جو ہے وہ بچے کو سمجھاتا ہے بیٹا لکھو ایک، اچھا ایک کتنے ہو گئے؟ اور کہا جی 3، اور نے کہا اچھا یہ 3 بھی بنتے ہیں اور 111 بھی بنتے ہیں، پھر اس نے کہا پھر لکھو ایک، پھر لکھو ایک، اور کہا کتنا ہوگا 2، اور کہا نہیں ہے 2 بھی بنتے ہیں 11 بھی بنتے ہیں۔ اچھا اس نے کہا کہ 1 کے بعد، اور نے کہا جی 2، اچھا 1 سے پہلے، جی 1 سے پہلے تو پھر کچھ نہیں، صفر۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 1 سے پہلے 2 لگا دیں تو 12 بن جائے، 3 لگا دیں 13 بن جائے، لیکن وہ 1 لگے گا پھر۔ تو اس طرح جب وہ سمجھاتا ہے تو بچے کو سمجھ آ جاتی ہے بات کہ اچھا 1 جو ہے اس کا یہ 1 بھی بنتا ہے، اور ایسے لکھو تو 11 بھی بن جاتا ہے،
اور 0 دے دو تو 10 بھی بن جاتا ہے، 2 لگا دو تو 12 بھی بن جاتا ہے، اور پھر 3 دفعہ لکیریں کھینچ دو تو 111 بھی بن جاتا ہے۔ اب وہ دماغ میں بات بیٹھ گئی، پھر کبھی نہیں بھول، پھر زندگی میں نہیں بھولے۔ آپ دیکھیں نا جی، مثلاً آپ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے، ساری زندگی بچہ یاد کرتا رہے، قرآن یاد نہیں ہوگا۔ اگر ایک دفعہ وہ ترتیل کے ساتھ نماز میں قرآن پڑھ دے تو وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ جیسے دیکھیں نا ہمارے ائمہ کرام ہیں، ائمہ حرمین ہیں، جہاں سے دل کرتا ہے شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ سارا ضبط ہے، اور پورا قرآن وہ کئی دفعہ نمازوں میں پڑھ چکے ہیں، فجر میں پڑھ لیا، پھر مغرب میں پڑھ لیا، پھر عشاء میں پڑھ لیا، 2 مہینے میں قرآن ختم کر گیا۔ تو ایک دفعہ اس طرح ترتیل کے ساتھ جس بچے کو آپ خود تجربہ کریں کہ ایک سورت کو آپ بنا بنا کے سوار کے نماز میں پڑھیں، لیکن سوار کے قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس طرح بنا۔ جب نماز میں تم اس کو پڑھو گے نا 2-3 دفعہ، پھر یہ کبھی نہیں بھولے گی تم، یہ قاعدہ۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے تو بتایا کہ ہم نے انسان کو پیدا تاکہ سمجھ آ جائے کہ خالق کون ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، میرا بدنی کہہ دو اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا۔ یہ تو ہمیں اس نے سبق دیا کہ خالق کون ہے۔ اب جب ہم کو یہ پتہ لگ گیا کہ خالق اللہ ہے، اب اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، تو اس میں کوئی شک نہیں، پہلے مٹی ہوگی، مٹی میں جب پانی ڈالو گے تو وہ جناب ذرا نرم ہو جائے گی، پھر اس کو دھوپ میں سکھاؤ گے تو اور سخت ہو جائے گی، تو آگ میں پکاؤ گے تو وہ پھر کھنکتی ہوئی مٹی بن جائے گی۔ تو یہ تو اسی کی کیفیت ہے، کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا قرآن۔ اللہ کا قرآن تو ہمیں وہی بات سمجھا رہا ہے کہ مٹی ہے، مٹی میں پانی ڈالا، کچھ دن رکھا گیا، اس میں خمیر آیا، پھر وہ جناب گاڑھی ہو گئی، پھر وہ سوکھ گئی، پھر اسی کو پکایا گیا، تو ایک بات تو وہی مٹی والی ہے، اس کی کیفیات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ سارا مسئلہ تھا تخلیق آدم کا۔ اب آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے اولاد آدم کو کیسے پیدا کیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے، ہر چیز میں نر بھی ہے، مادہ بھی ہے، بکری بھی ہے، بکرا بھی ہے، دمبی بھی ہے، دمبا بھی ہے، گائے بھی ہے، بیل بھی ہے، گھوڑی بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، گدی بھی ہے، گدھا بھی ہے، جوڑے ہیں۔ اب جب یہ جوڑے ملتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی کہاں سے ہوتا ہے؟ پشت سے اور سینے سے۔ اور کیسے نکلتا ہے؟ وہ ٹپک کے نکلتا ہے۔ نکلنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ فی قرار مکین، پھر رحم میں ٹھہرتا ہے، رحم میں ٹھہرنے کے بعد وہ نطفہ بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے۔ تو اسی کیفیات کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کو نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہے، قرآن تو ہمیں سمجھا رہا۔ اب دیکھو نا جی، ہم حکیم کے پاس گئے، اس کو سمجھیں، اللہ کرے قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ آ جائے تو ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن ہم حکیم کے پاس گئے، اس سے ہم نے کہا کہ حضرت مجھے معدے کی تکلیف ہے، حضرت کہ یہ جوارش جعلی نوس لے جائیں۔ اب ڈبی بھر کے دے دی، ہم کھا گئے۔ لیکن جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ جناب یہ جوارش ہے، یہ خمیرہ ہے، یہ معجون ہے، یہ جالینوس ہے، یہ جوارش شاہی ہے، یہ جوارش کمونی ہے، یہ جوارش انارین ہے، تو یہ کیسے بنتی ہیں؟ وہ پھر بتائیں گے جناب اس میں فلاں دوا ہے، فلاں دوا ہے، فلاں دوا۔ ان کو ہم کوڑتے ہیں، اس کو صفو بناتے ہیں، پھر اس کو ہم جناب شاد ملاتے ہیں، پھر ہم اس کو قوام دیتے ہیں، پھر ہم اس کو گاڑھا بناتے ہیں، پھر اس میں ہم زعفران ڈالتے ہیں، پھر ہم اس میں امبر ڈالتے ہیں،
پھر ہم اس میں جناب انسان کا تیل ڈالتے ہیں، اس کو حل کرنے کے بعد پھر جا کے یہ جوارش تیار ہوتی ہے۔ تو بات تو جوارش کی ہو رہی ہے نا، اب کبھی اجزاء بتلا رہا ہے، کبھی بنانے کا طریقہ بتلا رہا ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک بھولنے سے بھی پاک ہیں، اللہ نسیان سے بھی پاک ہیں، اور اللہ نے جو بھی حکم فرمایا ہے اس کے اندر حکمت ہے۔ اب دیکھو نا، ایک لفظ آ گیا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ، دیکھنا مراد نہیں ہوتا، اس سے مراد تدبر بھی ہوتا ہے، یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھو، غور کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ بعض علماء کہتے ہیں صلب سے مراد مرد ہے کہ مرد کا پانی اس کی پشت میں ہوتا ہے، اور ترائب سے مراد سینہ ہے، اور عورت کا پانی جو ہے وہ سینے میں ہوتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، یخرج من بین الصلب والترائب، ہر بندے کی پشت بھی ہے اور سینہ بھی ہے، ان کے درمیان میں سے وہ پانی گرتا ہے۔ اسی طرح مرد کی پشت بھی ہے، اسی طرح عورت کی پشت بھی ہے اور سینہ بھی ہے۔ اچھا آگے فرمایا مَاءٍ دَافِقٍ، پانی ٹپکنے والا، تو ٹپکنے والا کیوں کہہ دیا؟ اللہ کا قرآن ہے نا، اس کو سمجھا کرو، پڑھا کرو، غور کیا کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ اچھا اس لفظ سے اشارہ کر، اسی طرح دوسری جگہ تفسیر کر دی أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے دیکھو، سوچو، اور کہ تم جو وہ مادہ منویہ پانی جو ہے وہ ڈالتے ہو، اس کے بعد پیدا کرنے والے تم ہو کہ ہم ہیں؟ تم نے تو صرف پانی ڈال دیا نا، آگے پیدا کس نے کیا؟ تم نے تو بیج ہی ڈال دیا نا، تم نے تو زمین میں مٹی میں جا کے بیج ڈال۔ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا اس کو تم اگاتے ہو، تم کاشت کر رہے ہو کہ ہم کاشت کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ ایک پانی ہوتا ہے ٹپکنے، اچھا ایک پانی ہوتا ہے نکلتا تو ہے لیکن ٹپک کے نہیں نکلتا۔ کیا مانا؟ مثلا آپ پیشاب کے لیے بیٹھے، پیشاب سے پہلے پہلے سفید پانی آ گیا، تو اس کو جس کو عام کہہ دیتے ہیں یہ دھات ہے، عربی میں کہہ دیتے ہیں مزی ہے، ودی ہے۔ اچھا پیشاب کر کے آپ فارغ ہو، اس کے بعد سفید سفید پانی آ گیا۔ اچھا ویسے آدمی اپنی بیوی سے ہنسی مذاق پر پیار کر رہا تھا، وہ ایسی بات کی کہ اس کا پانی نکل آیا۔ بات سمجھیں کہ اگر مزی ہے یا ودی ہے، اس کے لیے بس استنجا کرو، وضو کرو، غسل تو ضروری نہیں ہے۔ غسل کب ہوگا؟ جب پانی ٹپک کے نکلے گا، کہ آدمی کے آلائے سے، عضو سے وہ پانی جو ہے نا وہ جوش کر کے ٹپک کے نکلتا ہے۔ اچھا اسی ٹپکنے میں حکمت ہے، ٹپک کے نہ نکلے تو آگے صحیح موقع پہ پہنچتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا، بندے کمزور ہوتے ہیں اور عمل نہیں ہوتا، کیوں پانی پہنچا ہی نہیں سکتا وہ غریب۔ وہ اپنے مقام پہ پانی پہنچے تو اس کو سیٹی بند کرے منہ، وہ تو پہنچ ہی نہیں رہا، جدھر ادھر گر رہا ہے صرف، یا ایسے بہ رہا ہے جیسے نل کا لیک ہو جائے تو پانی تو بہتا رہتا ہے۔ ایک ہے کہ جب پریشر سے کھولیں گے تو ٹھا کر کے پانی لگے گا۔ تو اس لیے اللہ نے اس میں مسئلہ سمجھا دیا کہ اگر پانی ٹپک کے نہ نکلے تو اس پہ غسل نہیں ہوتا، وہ مادہ منویہ نہیں ہوتا، وہ مدی ہے، وہ ودی ہے، اس کے لیے وضو کافی ہوتا ہے۔ اور منی تب ہوتی ہے جب ٹپک کے نکلے، اس کے بعد عضو مر جائے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ منی ہے، وہ ہے جس پر غسل کرنا ضروری ہے۔ تو ایک لفظ میں اچھا اب اس بات کو سمجھیں کہ ہم پیشاب کرتے ہیں
تو ایک دن میں کم از کم آدمی کتنے لیٹر پیشاب کر جاتا ہے؟ صبح کو جو ہوتا ہے سارا دن پیشاب ہی کر رہا ہے، صبح کو پیشاب، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو پیشاب، تو اگر اس کو جمع کریں نا آپ تو کم سے کم 3 لیٹر پیشاب بنے گا روز کا، اور اس سے کم ہو تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پتھری نہ پیدا ہو جائے آپ کے گردوں میں۔ اتنا پیشاب نکلنا چاہیے بندے، اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں پانی پیو، پانی پیو، زیادہ پانی پیو، کیوں؟ فریش ہوتا رہے گا، صاف ہوتا رہے گا۔ اچھا چائنیز جو ہے نا، چائنیز لوگ جو ہے، ایک تو وہ اللہ کے بندے پانی بھی گرم پیتے ہیں، وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، ان کے تھرماس بھرے ہوتے ہیں گرم پانی کے، وہ چائے کی طرح پیتے رہتے ہیں سارا۔ اچھا پیتے کتنے ہیں؟ 12 گلاس روز کے کم از کم گرم پانی، اور 12 گلاس۔ اور صبح کو نہار میں جب اٹھتے ہیں نا کلی بھی نہیں کرتے، اس وقت وہ 3 بڑے جو 3 منزلے گلاس ہوتے تھے نا ہمارے دیہاتوں میں کبھی کبھی ہوتے تھے، جس میں ہم لسی شسی پیا کرتے تھے کبھی، تو اب تو یہ ڈیڈی گلاس آ گئے نا، بندے بھی چھوٹے ہو گئے، گلاس بھی چھوٹے ہو گئے، عقل بھی چھوٹا ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، مذہب بھی، دین بھی، ہر چیز چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، سکڑتی جا رہی ہے، آخر ختم تو ہونا ہے نا اس میں۔ تو اب جناب یہ ہے کہ وہ 3 گلاس بھر کے پانی پیتے ہیں نہار میں، ابھی اس نے وضو نہیں کیا، ابھی اٹھا ہے 3 گلاس پانی پیے گا، پھر جناب وہ باتھ روم میں جائے گا، پھر وہ برش کرے گا، یہ کرے گا، اتنی دیر میں ایسا زور سے پیشاب آئے گا سارا برش کر دے گا، گردے بھی ٹھیک ہو گئے، مسالہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ وہ ہم ہانگ کانگ میں تھے، امام حرم بھی ہمارے ساتھ تھے، اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے، شیخ سبیل مد ظلہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عجیب اخلاق کے انسان ماشاءاللہ، تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو ایک وہاں مسجد ہے جو چائنیز مسلمانوں نے بنائی ہے، شن شوئی علاقہ ہے، اس میں وہ مسجد ہے، وہ 7 منزلہ ہے، یعنی 7 فلور ہیں، گراؤنڈ فلور جو ہے اس پہ تو مسجد ہے، نیچے جو ہے اس پہ پارکنگ ہے، اس کے بعد پھر ان کا مدرسہ ہے، یہ بچوں کا، یہ بچیوں کا، پھر دفاتر ہیں، پھر اس کے بعد ہال ہیں، پھر کمیونٹی ہال ہیں، پھر سیمینار کے لیے ہیں، پھر شادی میرج ہال ہیں، تو بڑی عظیم الشان انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی ہے۔ اب وہ مسجد کسی کی محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ، وہ بتا رہے تھے ہمارے پاس $60 ملین پڑا ہوا ہے، اب ہم دوسری مسجدوں کو دے رہے ہیں۔ وہاں جو امام صاحب تھے نا جی، اس میں وہ بھی چینی تھے۔ اب جب ہم مہمان جاتے نا جی، ہمیں ایک چیز دکھلا رہے تھے، ہمیں لفٹ میں تو امام صاحب سیڑھیاں چڑھتے، ہم لفٹ میں پہنچتے، امام صاحب بھی پہنچ جاتے، ایسے کرتے کرتے 7ویں منزل پہ جب گئے تو مجھے خیال آیا، تو میں نے امام صاحب سے کہا، میں نے کہا حضرت آپ امام ہیں اس مسجد کے اور عالم ہیں، اور آپ کا تو عزت و تکریم ہمارے اوپر لازم ہے، یہ کیا ہے کہ ہم لفٹ میں جا رہے ہیں اور آپ سیڑھیاں بھاگتے؟ ہم نے کہا تم تو بوڑھے کمزور لوگ ہو، تم لفٹ استعمال کرو، ینگ میں جوان آدمی ہوں۔ میں نے کہا جی جوان کیا مطلب؟ صرف 90 سال میری عمر ہے یار، اونلی 90 ہے، میں تو صرف 90 سال کا آدمی ہوں، میں تو ینگ ہوں نا، جوان ہوں، یہ تو معذور لوگوں کے لیے تمہارے جیسے جو چل نہیں سکتے، کبھی گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، کبھی کمر جواب دے جاتی ہے، تم چلو، میں کیوں چلوں، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ تو بہرحال تو پھر وہ امام صاحب سے چلے گئے، میری تقریب بعد میں تھی، تو پھر وہ امام صاحب مجھے اپنے دفتر میں لے گئے، بڑی چائے شائے پلائی، تو میں نے کہا امام صاحب تمہاری صحت کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت ایک تو میں 12 گلاس پانی پیتا ہوں روز کا گرم، اور پھر میرا گھر یہاں سے 6 کلومیٹر پہ ہے، میں صبح 6 کلومیٹر آتا ہوں اور عشاء کے بعد 6 کلومیٹر پیدل جاتا ہوں اپنے گھر، 12 کلومیٹر روز کی میری واک ہے، اور باقی اس نے کہا کہ یہ کھانا جو ہے، اس نے کہا میں صرف سبزیوں کا جوس جو ہے ابلا ہوا وہ پیتا ہوں، باقی اس نے کہا دیکھو میری یہ 3 لفٹیں لگی ہیں، میں نے کبھی استعمال نہیں کی، میں سیڑھیاں چڑھتا ہوں، اور یہی راز ہے اور کوئی راز نہیں۔
انہوں نے کہا تمہارا دراز ٹھیک ہو گیا، اب اگر ہم چلنے کی کوشش کریں تو ہم تو فی امان اللہ ہو جائیں گے، اور یہ تو آپ کی مرضی، لیکن علاج یہی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ اب میں جو مسئلہ سمجھا رہا تھا اس کو سمجھو کہ پیشاب کیا ہم نے 3 لیٹر، لیکن ہر پیشاب کے بعد غسل تو نہیں ہے نا، پیشاب کے بعد استنجا کرو گے نا، غسل تو نہیں کرو گے۔ اچھا پانی جو غسل والا مادہ منوی ہے وہ کتنا نکلتا ہے؟ کوئی 4 تولے نکل آئے گا، 3 تولے نکل آئے گا، وہ تو یعنی 10 گرام بھی نہیں بنے گا، اس پر غسل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا نکلنے کی جگہ بھی ہے کہ جہاں سے پیشاب نکلتا ہے وہی سے وہ نکلتا ہے، لیکن جب وہ مادہ منویہ نکلتا ہے تو اللہ فرماتا ہے غسل کرو اور ایک ایک بال کے نیچے پانی پہنچاؤ، کوئی جگہ خالی بھی نہ رہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے یہ مسئلہ سمجھو۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں، کیبوس معدے میں آ گیا، اس کے بعد خدرہ بن گیا، کچھ جو ہے وہ پیشاب میں چلا گیا، کچھ پاخانے میں چلا گیا، کچھ خون بن گیا، یہ سارا کام معدے کا ہے۔ بس معدے میں اللہ نے ایک ایسی مشینری لگا دی ہے وہ جو کام کر رہی ہے۔ یہ لطف انسانی جو ہے، مادہ منویہ جو ہے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک گردش کرتا ہے سارے بدن میں، گردش کرنے کے بعد آگے نکلتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اگر تمہیں سمجھ نہ آئے نا تو کوئی کتاب پڑھ لو اس قسم کی، جیسے کوک شاستر وغیرہ ہوتی ہے، وہ جو کوکا پنڈت نے لکھی تھی، وہ اصلی تو ملتی نہیں، ختم ہو گئی ہے، سنسکرت زبان میں ہے، لیکن اب لوگوں نے بکواس کئی لکھ دیے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس میں بات ہوتی ہے کہ جی چاند کی تاریخ کے ساتھ یہ مادہ منویہ چلتا ہے۔ پہلی تاریخ کو انگلیوں میں ہوتا ہے مثال کے طور پہ، دوسری تاریخ کو یہاں ہوتا ہے، تیسری تاریخ کو یہاں ہوتا ہے، چوتھی تاریخ کو یہاں ہوتا ہے، وہ سارے بدن میں چل رہا ہے۔ کیونکہ وہ سارے بدن میں گھومتا ہے، نکلے گا تو غسل سارے بدن کا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر مادہ منویہ ہے تو پھر تمہیں غسل کرنا ہوگا، اگر پیشاب وغیرہ ہے یا مزی ہے یا ودی ہے تو استنجا کرنا پڑے گا، تمہیں غسل نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ چیز ایک ہے، لیکن اتنی آیات میں اللہ نے ہمیں کیسے سمجھایا ہے۔ اب آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو پلے پڑ ہی جائے گا، ساری بات سمجھ نہ بھی آئے تو کچھ نہ کچھ 10%، 5% کچھ تو آ جائے گی۔ اب اس آیت میں غور کرو، اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ فرماتے ہیں پیدا کیا انسان کو صلصال، مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی سے، کالفخار، فخار کہتے ہیں ٹھیکری۔ یہ دیکھو جب آپ برتن لیتے ہیں، برتن کو توڑو نا تو ٹھیکریاں ہو جاتی ہیں، تو وہ پکی ہوتی ہے ٹھیکری، تو اس کو ایسے مارو آواز آتی ہے، کھنکتی ہوئی مٹی۔ اچھا کچی مٹی کو مارو کیا آواز آئے گی؟ اگر وہ پکی مٹی ہے، مٹکا ہے، گھڑا ہے، گلاس ہے، آپ ماریں تو باقاعدہ آواز آئے گی اس سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا بجتی ہوئی، کھنکتی ہوئی مٹی سے، جیسے ٹھیکری پکا ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ یاد رکھیں اللہ جزو آدم کا ذکر فرماتے ہیں، ورنہ انسان میں اللہ نے ہر چیز رکھی ہے، 4 عناصر ہیں۔ کیا معنی؟ انسان میں مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے اور ہوا بھی ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، اسی سے گوندا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جب آٹا ہوتا ہے، آٹا تو خشک ہے، اس میں آپ پانی ڈالتے ہیں، پھر اس کو گوندتے ہیں، پھر عورتیں گوند کے رکھ دیتی ہیں، پھر اس میں خمیر آتا ہے، پھر پیڑے بنتے ہیں، پیڑے بن کے پھر رکھ دیتے ہیں، پھر ان پیڑوں کو پھیلا کے تندور میں یا توے پہ ڈال کے روٹی پکائی جاتی ہے۔ تو اس میں کیفیات اسی طرح وہ مٹی تھی، مٹی میں پانی آ گیا، آگ کا عنصر آ گیا، ان سے پھر وہ پکتی گئی، پکنے کے بعد اس میں آواز پیدا ہوئی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ
اللہ نے پیدا کیا جان، جان مانا جن، مارج مانا خالص آگ، مارج من نار۔ اب دیکھو نا، جب آگ جلاتے ہو تو آگ جل رہی ہے، ابھی دھواں، لیکن جب آگ کا شعلہ اوپر اٹھتا ہے تو وہ خالص ہوتا ہے، اس میں کوئی دھواں شعاع، اس میں کوئی دھواں نہیں ہوتا ہے، وہ خالص سے کہ جب آگ بھڑک رہی ہے نا، ظاہر سے شعلے اٹھتے ہیں، تو وہ شعلہ جو ہے خالص، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ اس لیے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اب جناب اس پہ دیکھیں، میرے اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے انسان کی تخلیق کو کس کس انداز میں پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، بی بی حوا کو اللہ نے آدم کی پسلیوں سے پیدا کیا اور بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور حوا کو حوا کیوں کہتے ہیں کہ وہ زندہ اللہ نے نکال دی نا، یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیٹ ہو 9 مہینے وہ پیٹ میں رہے، بعد میں جناب وہ تشریف لے، نہیں وہ سو رہے تھے اور دیکھا تو ایک اچھی خالی جیتی جاگتی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی لیے حوا ہے نا کہ زندہ آدم سے نکالا گیا۔ تو اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ جاؤ جنت میں رہو، کھاؤ پیو عیش کرو، کیونکہ اب مرد جو ہے وہ عورت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، زندگی گزار ہی نہیں سکتا، اللہ نے جوڑا بنا دیا ہے۔ اچھا پیدا بھی پسلی سے کیا ہے، کیونکہ پسلی ٹیڑھی ہے تو عورت ٹیڑھی ضرور رہے گی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ پسلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا نا گاڑیوں کے نیچے جو لگاتے ہیں چک پائن پتہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایسے ٹیڑھی ہوتی ہیں، سارا بوجھ وہ برداشت کرتی ہیں، سارا بوجھ جو ہے انہی پہ برداشت کرتی ہیں، کمانیاں ہوتی ہیں نا جو لگی ہوئی، تو اس لیے اللہ نے اس کو اچھا پھر اللہ نے پیدا بھی بائیں پسلی سے کیا، کیونکہ دل بھی ادھر ہوتا ہے، تو لازم مرد اور عورت کے دل کے اندر اللہ نے ایک کشش پیدا کر دی، ایک کشش پیدا کر۔ اب دیکھو نا، ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، کسی گھر میں جوان ہوئی، ایک لڑکا کسی گھر میں جوان ہو، نہ کبھی دیکھا نہ کبھی جانتے، رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، دو بول بولتے گئے، اکٹھے ہوتے گئے، محبت بن گئی۔ اب جناب باپ بیٹا باپ کو چھوڑے کھڑا ہے، عورت جو ہے اپنی ماں باپ کو چھوڑ کے شوہر کے ساتھ، ماں بھی بھول گئی، باپ بھی بھول گیا، خاندان بھی بھول گیا، اب خاوند کے ساتھ جا رہی ہے، اور خاوند جناب ایسے الو بنتے ہیں، وہ باپ بھی چھوڑ دیں گے، ماں بھی چھوڑ دیں گے، بیوی کو لے کے الگ فلیٹ میں بیٹھے ہوں گے، کیوں؟ ایسی اللہ نے کشش رکھ دی ہے، ایسا اس کے اندر ایک جاذبیت ہے، اور ایسا میلان طبیعی ہے، یہ فطری ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس کو حلال کرو حرام نہ کرو، ورنہ فطرت کا بتانا ہے مرد عورت کا میلان جو ہے، اسی لیے وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ اختلاط نہ کرو، کٹھے اسکول نہ ہوں، اختلاط نہ کریں، مکس کالج نہ ہوں، مکس گیدرنگ نہ ہو، کٹھے بیٹھ کے کھانے وانے نہ کھائیں، کیونکہ عورت مرد کی فطری کوشش ہے، وہ ایک دوسرے کو کھینچیں گے تو پھر بات تو ٹھیک ہے، جب چک آگ لگے گا تو آگ تو پیدا ہوگی نا، جب جو چیزوں دو پتھروں کو رگڑو گے آگ تو نکلے گی، تو اس لیے اللہ پاک نے بھی اچھا اب اللہ فرماتے ہیں ہم نے اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، بی بی حوا کو اللہ نے آدم سے پیدا کیا۔ اچھا اب دیکھیں کمال قدرت ہے، اللہ نے بی بی مریم سے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اچھا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ بی بی مریم کو حمل ہوا ہے؟ یاد رکھو بی بی مریم کو حمل ہوا ہے، اسی لیے تو ہے نا کہ فاجاء المخاض، اب جب درد دہ ہونے لگا، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی نہ یہ وقت نہ آتا نا، میں بھولی بسری ہو رہی ہے، کیا بچہ پیدا ہو گیا، اب کیا میں قوم کو جواب دوں گی؟ تو بی بی کو حمل ہوا ہے،
لیکن وہ حمل، یاد رکھو بات سمجھو، اللہ کے قرآن کو سمجھا کرو، وہ حمل کسی نطفے سے نہیں ہوا۔ بی بی نے جب دیکھا نا کہ ایک آدمی آ رہا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا۔ انہوں نے کہا بی بی کیوں گھبراتی ہو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ تو اب جبریل جب آئے نا تو جبریل نے بی بی کے منہ سے پھونک مار دی، بس وہ پھونک جو تھی نا وہ اندر جا کے وہ حمل کے قائم مقام پھیل گئے۔ اور یہ نہیں کہ وہاں تو کسی کا مل سے تو ملاپ ہوا ہی، بی بی پاک ہے، صدیقہ ہے، تو وہی نفخ جو تھا جبریل کا، وہی نفخ روح بن گیا اور اسی سے بچہ ہو گیا اور اسی سے ساری تکمیل ہو گئی۔ اللہ نے وہاں اپنی قدرت کا یہ نمونہ دکھلا دیا۔ میں چاہوں تو بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو فرشتوں کو نور سے پیدا کر سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو جنات کو آگ سے پیدا کر سکتا ہوں، تاکہ اللہ کی طاقت پہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ اگر ساری مخلوق ایک چیز سے پیدا ہوتی تو دشمن تو کہتے کہ جناب دیکھو یہی مادہ ہے جس سے ہر چیز پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہم نے ہر چیز الگ الگ بنا دی ہے، ہم نے فرشتوں کو نور سے بنا دیا اور جنات کو آگ سے بنا دیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے مٹی سے پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے انسان کی پیدائش نعمت ہے، ایسے جنوں کی پیدائش بھی نعمت ہے۔ کیسے نعمت ہے؟ جن کو تو دیکھ کے بندہ بھاگ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، بھوت آ گیا، اور جن کسی پہ آ جائے تو اس بندے کو ختم کر ڈالتا ہے۔ تو یہ نعمت کیسے ہوئی؟ علماء نے فرمایا کیونکہ قیامت والے دن اللہ جب جہنم کو بھریں گے تو سب سے زیادہ جنات کو ڈالا جائے گا، 1000 میں 999 جن ہوں گے اور ایک انسان ہوگا، تو اس کا پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے نا، ہمارے لیے نعمت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نباتات پیدا کی، حیوانات پیدا کیے، ان کو اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی، اللہ نے ان کو عقل تام نہیں دیا، لیکن ان دو مخلوقات کو اللہ نے عقل تام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ نے بتلا دیا ہے کہ تم دونوں ساتھ ساتھ چلو گے، لیکن خیر پہ رہو گے تو جنت ہوگی، اگر شر میں جاؤ گے تو جہنم ہوگی۔ اور بعض جو فقیر لوگ ہوتے ہیں نا اولیاء اللہ، ان کی تفسیروں کا یا اقوال کا اعتبار تو نہیں ہوتا، لیکن ان کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، ورنہ تفاسیر وہی معتبر ہیں جو قرآن اپنی تفسیر کرے یا حدیث محمد مصطفیٰ تفسیر فرمائے یا صحابہ تفسیر فرمائے۔ اچھا، بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے انسان کا ذکر کیا کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور شیطان کو ہم نے آگ سے پیدا کیا۔ انہوں نے کہا اگر اس آگ والے سے بچنا ہے نا تو مٹی بن جاؤ، توازو کرو گے مٹی بن جاؤ گے، جھک جاؤ گے، رب کے آگے گر جاؤ گے تو پھر شیطان سے بچ جاؤ گے، اور اگر توازو نہیں کرو گے تو جلا ڈالے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا وہ کہ قیامت والے دن شیطان بھی کہے گا نا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر بھی چیخے گا ہائے میں مٹی ہوتا ہوں۔ تو اس سے بچنا ہے نا میرے عزیز، تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ مل جاؤ، اللہ والوں سے تعلق پیدا کر لو، اللہ والوں کے ساتھ دل لگا لو، ان کی مجلسوں میں بیٹھو اور فیض پاؤ انشاءاللہ، پھر اللہ پاک تمہیں شیطان کے حملے سے محفوظ کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن اریکت جو ہجرت کی رات راستہ دکھلانے والا تھا کتنی اجرت دی تھی؟ میں کوئی ساتھ تھا،
مجھے کیا پتا کتنے دی تھی؟ نہیں، اس اجرت کے بارے میں پوچھنے کے بعد تمہیں کیا فائدہ ہوگا جناب؟ کوئی پیسے رہ گئے ہوں گے تم دیتے ہوئے. کوئی سوال کی تک بھی تو ہو نا. کہتے ہیں جی وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں اور وکیل صاحب جوش میں آ جاتے ہیں اور جذبات میں. مجھے آپ سمجھائیں کہ بھائی انہوں نے مزدوری دی 1 ریال، مزدوری دی 100 ریال. ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم ڈھونڈتے پھریں؟ ہمیں اس کی ڈھونڈنے میں ضرورت کیا ہے؟ اس لیے علماء کو ان سوالات کی ضرورت نہیں تھی کہ تمہارے جیسے فارغ ہوتے تو یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. جو غیر کی ضروری چیز ہو اس کے بارے میں بحث کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں جی کہ قرآن کہتا ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو ان کو استعمال کرو. بالکل ٹھیک ہے. تو جس طرح چاہو کا معنی یہ ہے، لیکن پہلے یہ تو بتا دیا نا کھیتیاں ہیں، تو جہاں سے کھیتی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کو جس طرح چاہو استعمال کرو. جہاں سے گوبر نکلتا ہے وہاں سے بچہ تو نہیں نکلتا، یہ تو نہیں کہ اس کو بھی استعمال کرو. وہ تو لفظ حرث نے بتا دیا. اس لیے حضور نے بتایا من اتی امرأۃ فی دبرہا فعلیہ لعنۃ اللہ، جو اپنی عورت کو الٹا راستہ استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. معنی یہ ہے انا شئتم کا معنی کہ کیفیات میں کہ لیٹے ہوئے ہو، کھڑے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، کوئی بات نہیں. لیکن حضور نے اتنی وضاحت کی فرمایا فی سمان واحد، لیکن سوراخ وہی استعمال کرو گے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کے دماغوں میں آتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح حیوان اور شیطان بن جائیں جیسے وہ ہیں. بن جاؤ، مولویوں کا کیا بگڑے گا؟ بالکل بن جاؤ جناب، انہیں کی طرح پیشاب پیو، انہیں کی طرح چاٹو زبان سے، تاکہ تمہیں ایڈز ہو، ایسی بیماری لگے جس کا دنیا میں علاج ہی نہیں ہے. بالکل مزے کرو جی، مولوی تمہیں نہیں روکتے، اللہ روکتا ہے، اللہ کا رسول روکتا ہے. ہم ان کی بات سنانے والے ہیں، ورنہ ہماری کیا طاقت ہے؟ کانا مزاج دن جبیلا، یعنی اس میں تھوڑا سا ادرک کا اور تھوڑا سا کافور کی ملونی ہوگی. مزاج مانا ملاوٹ، یعنی خالص الگ نہیں، اس میں یہ بھی ذائقہ آئے گا. کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک آدمی جو ہے اگر رمضان کے روزے کے ساتھ اپنی بیوی سے جماع کرے تو ایک غلام خرید کر کے آزاد کرے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھے، اور اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کہتے ہیں جی کہ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ والے جو 3 دن کے لیے لے جاتے ہیں اور 40 دن کے لیے لے جاتے ہیں، یہ چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہے. بہرحال تم بھی خلاف سمجھتے ہو تو نہ جاؤ، بس کوئی مسئلہ نہیں. 2 سال ورک پرمٹ پہ آ کے نوکری کرنا جو ہے یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے کہ بیوی گھر بیٹھی رہے، تم 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آ جاؤ، یہ تو ہے مطابق. باقی 3 دن کی حکمتیں ہیں. اللہ کے نبی جب دعا فرماتے تھے 3 دفعہ فرماتے تھے، جب بات فرماتے تھے 3 دفعہ فرماتے تھے، تو معلوم ہوا 3 کے عدد کے اندر حکمت ہے بات سمجھانے کی. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو 40 دن بٹھایا، اللہ سے کبھی پوچھا ہے کہ جی آپ 50 دن بٹھا دیتے؟ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، وہاں 40 راتیں کیوں ہیں؟ یہ کیوں آیا حدیث میں کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لے اللہ اس کو قیامت میں علماء سے شمار کرے؟ تو معلوم ہوا کہ 40 کے عدد میں بھی کوئی حکمت ہے.
ورنہ یاد رکھو اصل ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے وسیلۃ الی الدین کہ دین تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اب لاؤڈ سپیکر ہے، حضور کے زمانے میں تھا تو اس کا استعمال کرنا سنت ہے، لیکن یہ وسیلہ ہے کہ جو لوگ دور کھڑے ہیں آواز نہیں جائے گی، نماز کیسے ہوگی؟ تو اس نماز کے صحیح کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو جو چیزیں دین کی اور ہدایت کے لیے ذریعہ بن جائیں تو پھر وہ بھی خود بخود دین ہو جاتی ہے۔ باقی تمہاری مرضی ہے، جاؤ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ، ہم تو خود کبھی نہیں گئے۔ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے لیے ہم عمرہ کریں، طواف کریں، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے۔ الہدا مدرسہ جو ہے وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی مجھے کیا پتا، وہ مدرسہ کہاں ہے کیسا ہے؟ جب تک معلومات نہ ہوں کسی کے بارے میں آدمی کیا بات کہتے ہیں۔ ایک لڑکی شیعہ سے شادی کرنا چاہتی ہے، بالکل ناجائز ہے، اور موجودہ دور کے شیعہ جو بی بی فاطمہ کے گستاخ ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتے، بی بی عائشہ کے گستاخ ہیں۔ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں بچوں کے نکاح کر دیتے ہیں، جو بچے ابھی چھوٹے ہوتے، بھائی ماں باپ نکاح والد کر دے، نکاح تو ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ولی الامر ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ لڑکی کو بڑا ہونے دو، اس کی رضا ہے، پوچھو اس سے، ورنہ نکاح تو ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ نے لڑکی کو بھی حق دیا ہے کہ اگر ماں باپ نے اس کا بچپن میں نکاح، جب بالغ ہو انکار کر۔ کتنا عمرہ کرا، طواف کیا، چھوڑ دیا؟ اچھا 4 چکر کیا، چھوڑ دیا، پھر آ کے پورا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں جب آدمی مر جاتا ہے تو جنازے کے ساتھ قرآن شریف لے آتے ہیں، میت کے ساتھ رکھتے ہیں، سب بدعات ہیں۔ زندگی میں قرآن پڑھا نہیں ہے، برقع پڑے گا۔ ختم کرنا تو حرام نہیں ہے میرا بھائی، خیرات کرو، سارا سال کرو۔ یہ جو تم نے اپنے رواج بنا رکھے ہیں کہ 30ویں دن کل شریف اور 7 جمعراتیں شریف اور پھر 40واں، یہ بدعت ہے۔ سارا مہینہ کرو خیرات، کس نے منع کیا ہے؟ سارا سال خیرات کرتے رہو۔ احرام کی نیت عورت نے کر لی، اس کے بعد اس کو حیض آ گیا تو وہ جب پاک ہوگی تو عمرہ کرے گی، کپڑے بدلے گی، سب کچھ بدلے گی۔ کیا اس میں کپڑے بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ مرد اگر احرام کی چادریں بدل دے کیا ہو جائے گا؟ کہتے تھی کہ میری بہن کی گھر 11 محرم کو رات 1:30 بجے بچہ پیدا ہوا تو اس کو بڑے ڈراؤنے خواب آتے۔ اس کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ محرم تو حرمت والا، عزت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ ہے۔ یہ خواب شاب جو ہے نا، اکثر معدہ خراب ہو نا پھر بھی خواب آتے رہتے ہیں۔ معدے کا علاج کراؤ بہن کا، انشاءاللہ خواب نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ آیت الکرسی اور آخری 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے سارے بدن پہ پھیریں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين